الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني کہ جناب آپ فلاں تسبیح پڑھیں گے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صغیرہ گناہ علماء نے لکھا درود پاک پڑھتے ہیں تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 نفل اگر رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہر نماز کے حوالے سے روایتوں کا مفہوم ذہن میں اس وقت موجود ہے کہ بندے کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ جی تو یہ نیک اعمال، یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ نیک اعمال ہم اگر کرتے ہیں، مسلمان ہر قدم پر رب نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ ہاں جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان میں تو رب سے خاص طور پر معافی مانگنی چاہیے کہ مولا فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ اور میں اگر توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پھر وہ گناہ ہمارے سامنے رب نہیں لائے گا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں وہ گناہ کیا ہوگا ان جگہوں کو بھی بلا دیا جائے گا، ان جگہوں، حالانکہ وہ جگہ بھی گواہی دیں گی، یہ جسم کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن اعضاء کو بھی بھلا دیا جائے گا، جگہوں کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ جو رب سے معافی مانگ لے گا بس وہ راز رب اور بندے کے درمیان ہی رہ جائے گا پھر، اور رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان، تو اس سے رجوع کریں، اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جاتا ہے فوری توبہ کریں، اور حتی الامکان مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں جس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ رب کی نافرمانی ہے اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں اور کئی دفعہ گناہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، اور خرید و فروخت میں یعنی عام ہمارے معاملات میں کئی دفعہ ہم غلط عقد کر لیتے ہیں، اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، کئی دفعہ سودی معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، غیبت اور چغلی کو تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی کی برائی کرتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتا، بہت سارے ایسے معاملات، دل آزاری کر جاتے ہیں۔ دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کی دل آزاری کی اس نے مجھے تکلیف دی، اتنا بڑا گناہ، اب آپ یہ اندازہ کر لیں۔ پھر اس میں خالی رب کا حق نہیں ہے، اس میں حق العبد بھی موجود ہے، یہ رب بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، آپ اس سے معافی نہ مانگے۔ تو اس لیے رب کی بارگاہ میں رب کے اگر گناہ ہوں، رب کی نافرمانیاں ہوں تو وہ تو رب کلیئر کر دیتا ہے۔ اگر بندوں کے بھی حق مارے ہیں، پیسے کسی کے کھا جانے کا تو رواج ہی بن گیا ہوا ہے نا۔ اس دور میں تو اگر آپ کسی کو قرضہ دیں تو قرضہ دے کر بھول جائیں آپ کہ واپس بھی کبھی ملے گا، اور جو لیتا ہے وہ بھی اسی نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں ہوں دینا، بھائی کل آنا، پرسوں آنا، یار وہ فلاں دن آنا، اور نیت اس کی ایک ذرہ نہیں ہوتی کہ میں اس بندے کو اس کا قرضہ ادا کر دوں۔ یہ قرضہ آج تو آپ کھا جائیں گے، لیکن قیامت والے دن 3 پیسے کا تذکرہ ملتا ہے۔ 3 پیسے ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور کے حساب سے یہ حدیثوں کے سے نتیجہ ایک نکالا ہے کہ جس نے 3 پیسے کسی کے کھائے ہوں گے، قیامت والے دن اس کے بدلے میں اگر وہ بندہ کہتا ہے میری اس کی مولا اس کی نیکیاں مجھے دے کیونکہ اس نے میرے پیسے کھائے تھے، میرا حق مارا تھا، تو 3 پیسوں کے بدلے میں روایات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 700 با جماعت نمازیں اسے دینی پڑیں گی، 3 پیسے کے بدلے میں 700، تو جو لاکھوں کھا جاتے ہوں گے، کروڑوں کھا جاتے ہوں گے، پتہ نہیں چھوٹا موٹا بڑا کس کا کیسا حق نہیں کھا جاتے ہوں گے، تو قیامت والے دن بچے گا کیا ہمارے پاس؟ تو اس لیے رب سے بھی معافی مانگیں، اور اگر بندوں کے حق مارے ہیں تو لازمی یہ پہلے بلکہ مانگیں۔ بندوں کے اگر حق مارے، رب تو ایسا کریم اور مہربان ہے کہ اگر اس کے حق مارے ہوں نا بندے نے، بندہ تھوڑا سا بھی نادم ہو جائے نا، وہ رب ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وہ کرم والا ہے۔ لیکن اگر بندے کا حق مارا ہے تو جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا نا، رب کبھی بھی راضی ہو ہی نہیں سکتا، تو لہذا اس لیے یہ رب کا ایک قانون ہے کہ میرے بندے کو پہلے راضی کرو، اس کا حق دو تو میں راضی ہوں گا۔ ہاں اگر بندہ شرمندہ ہو گیا، جس کا حق مارا تھا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، بندہ بڑا ہی شرمندہ ہے، اس کی نیت ہے کہ میں کسی طرح اسے معافی مانگ لوں، تو اب یہ امید ہے کہ رب قیامت والے دن اس
جس کا حق تھا اس میں اور اس بندے میں سلو کروا دے، یہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ پھر بھی وہ جو حق والا بندہ ہے وہ اپنا حق معاف کرے گا تو رب معاف کرے گا، ورنہ معافی نہیں ہے.